عزیز طلباء و طالبات، ماسٹر اکیڈمی آف ایجوکیشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس آن لائن کلاسز میں آپ سب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہمیں علم 12ویں جماعت علم معاشیات کا دوسرا چیپٹر ختم ہو چکا ہے، اور ہم آج علم معاشیات کا تیسرا چیپٹر نمبر 3 الف تجزیہ مانگ کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس ویڈیو میں ہم مانگ سے کیا مراد ہے اور اس کے علاوہ مانگ کی تعریف کیا ہے، مختلف تعریفیں کیا ہے، مانگ کو کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، علم معاشیات کی نظر میں مانگ کسے کہا جاتا ہے، اور مزید مانگ کی کون کون سی قسمیں ہیں، اس کا ہم آج کے اس ویڈیو کے اندر اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو لیٹ اس اسٹارٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ تیسرا سبق الف تجزیہ مانگ، ڈیمانڈ انالیسس۔ تعارف، انٹروڈکشن۔ کسی شے کی عملی تمنا یا عملی خواہش کو مانگ کہتے ہیں۔ عام طور پر ہم روزمرہ کی زندگی میں مانگ کو خواہش اور خواہش کو مانگ کہتے ہیں، لیکن علم معاشیات میں مانگ اور خواہش دو الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ مانگ کے لیے معاشی وسیلہ ضروری ہے، لیکن خواہش کے لیے کسی معاشی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کسی شے کی عملی تمنا یا عملی خواہش کو ہم مانگ کہتے ہیں، یعنی کسی خواہش کو، وہ خواہش یا وہ تمنا جس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے اسے ہم مانگ کہتے ہیں، یعنی جس کو پورا کیا جا سکے اسے ہم مانگ کہتے ہیں۔ خواہش اور مانگ عام طور پر ہم روزمرہ کی زندگی میں عام بول چال میں ہم مانگ کو خواہش اور خواہش کو مانگ کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ موبائل کی مانگ کر رہا ہے، بچہ لیپ ٹاپ کی مانگ کر رہا ہے، بچہ فلاں چیزوں کی مانگ کر رہا ہے، بچہ کھانے کی چیزوں کی مانگ کر رہا ہے۔ تو ہم اس طرح سے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اس ورڈ کو، لیکن وہ مانگ نہیں ہے، وہ خواہش ہے۔ تو عام طور سے روزمرہ کی زندگی میں ہم مانگ کو خواہش اور خواہش کو مانگ سمجھتے ہیں، مانگ یا کہتے ہیں، لیکن علم معاشیات میں مانگ اور خواہش دو الگ الگ اصطلاحات ہیں، دو الگ الگ ٹرم ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مانگ کے لیے معاشی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خواہش کے لیے معاشی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہم مختلف اگزامپل سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ایک فقیر جو ہے مرسیڈیز کی خواہش کرتا ہے، مرسیڈیز کی مانگ خواہش کرتا ہے، تو فقیر کی وہ خواہش ہمیشہ خواہش رہے گی، وہ مانگ میں تبدیل نہیں ہوگی، کیونکہ فقیر کے پاس خواہش ہے، فقیر کے پاس خریدنے کی رضامندی بھی ہے، لیکن فقیر کے پاس جو ہے قوت خرید نہیں ہے، اس لیے فقیر کی خواہش مانگ میں تبدیل نہیں ہوگی، بلکہ وہ خواہش ہی کہلائے گی، کیونکہ فقیر کے پاس معاشی وسیلہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی خواہش ہی رہ جاتی ہے، مانگ نہیں بنتی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ اسی کو اور مزید اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، اس ایگزامپل کو واضح کیا جا سکتا ہے کہ ایک امیر مرسیڈیز کی مانگ کرتا ہے، تو امیر کی مرسیڈیز کی مانگ جو ہے مانگ کہلائے گی، خواہش نہیں کہلائے گی، کیونکہ امیر جو ہے مرسیڈیز کی خواہش رکھتا ہے، خریدنے کی رضامندی رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس قوت خرید بھی موجود ہے، اس لیے امیر کی مرسیڈیز کی خواہش جو ہے مانگ کہلائے گی، لیکن فقیر کی مرسیڈیز کی خواہش جو ہے مانگ نہیں کہلائے گی۔ تو علم معاشیات میں مانگ اور خواہش دو الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فرد واحد ٹی وی سیٹ خریدنا چاہتا ہے، یعنی ایک فرد واحد، ایک شخص جو ہے ٹی وی سیٹ خریدنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس قوت خرید کافی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اتنی پرچیسنگ پاور نہیں ہے، اس شے کو خریدنے کی طاقت نہیں ہے، تب اس کی چاہ خواہش کہلائے گی، یعنی اس کی خریدنے کی وہ خواہش ہی رہے گی، مانگ نہیں کہلائے گی۔ اس طرح مانگ ایک مؤثر
خواہش ہے، لیکن ہر خواہش مانگ نہیں ہوتی۔ مانگ کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے جو درج ذیل ہیں۔ پہلی شرط یہاں پر یہ ہے کہ خواہش کا ہونا ضروری ہے۔ جب کسی چیز کی خواہش ہوگی تو اس کو خریدنے کی رضامندی بھی ہوگی، اس لیے خواہش کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا جو ہے قوت خرید یعنی پرچیسنگ پاور کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرا جو ہے تیسری شرط یہاں پر یہ ہے خریدنے کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان 3 شرائط کی موجودگی میں کوئی بھی خواہش جو ہے مانگ میں تبدیل ہوتی ہے، ورنہ وہ خواہش ہی رہ جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، مانگ کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ خواہش کا ہونا ضروری ہے، قوت خرید کا ہونا ضروری ہے، تیسرا جو ہے خریدنے کی دلی رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان تینوں شرائط کی موجودگی میں کوئی بھی خواہش جو ہے مانگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علامتی طور پر مانگ کا اظہار اس طرح سے کیا جاتا ہے: مانگ از اکول ٹو خواہش پلس قوت خرید پلس خریدنے کی رضامندی۔ ان تینوں شرائط کی موجودگی میں کوئی بھی خواہش مانگ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ان تینوں میں سے کسی ایک کی عدم موجودگی میں، یعنی خواہش نہیں ہے تو خریدنے کی رضامندی نہیں ہوگی، قوت خرید ہونے کے باوجود خریدنے کی رضامندی نہیں ہوگی، یعنی وہ مانگ نہیں کہلائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کی عدم موجودگی، یعنی ایک کی غیر حاضری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، میں خواہش ہی رہتی ہے، مانگ نہیں بنتی۔ تو ان تینوں شرائط کا ہونا ضروری ہے، مانگ کے لیے ان تینوں شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے علامتی طور پر مانگ کا اظہار اس طرح سے کیا جاتا ہے: مانگ از اکول ٹو خواہش کا ہونا، خواہش یعنی خواہش کا ہونا پلس قوت خرید کا ہونا پلس خریدنے کی رضامندی یعنی دلی رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے ایک بخیل جو ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ بھی ہے، قوت خرید بھی ہے، خریدنے خواہش بھی ہے کہ وہ مرسیڈیز پر گھومے اور اس کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے کہ وہ مرسیڈیز خرید سکتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے آگے پیچھے ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس خریدنے کی رضامندی نہیں ہے اور بالآخر وہ اس شے کو نہیں خریدتا، تو اس کی خواہش جو ہے خواہش رہ جاتی ہے۔ تو ان تینوں شرائط کی موجودگی میں کوئی بھی خواہش مانگ میں تبدیل ہوتی ہے، ورنہ وہ خواہش ہی رہ جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، مانگ کو علامتی طور پر اس طرح سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ مانگ کی مختلف تعریفیں ہیں عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ایک صارف سے مراد اشیاء و خدمات کو صرف کرنے والا، خرچ کرنے والا، ایک صارف یا استعمال کرنے والا۔ ایک صارف کی مخصوص وقت میں مخصوص قیمت پر شے کی مخصوص مقدار کی مانگ کو مانگ کہتے ہیں، یعنی ایک صارف جو ہے ایک مخصوص پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم جس کو ہم کہا جاتا ہے، اور ایک مخصوص قیمت پر، یعنی ایک پرائز پر اور ایک مخصوص مقدار کی مانگ کو ہم مانگ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دوسری ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے کہ اشیاء کی وہ مقدار جو ایک صارف ایک مخصوص قیمت ایک مخصوص مدت میں خریدنے کے لیے تیار ہو، مانگ کہلاتا ہے۔ تو ان تمام درجہ بالا تعریفوں سے یہ بات واضح ہو جاتا ہے کہ مانگ ایک نسبتی یا مربوط اصطلاح ہے۔ مانگ ایک نسبتی اور مربوط اصطلاح سے مراد عزیز طلباء و طالبات یہاں پر یہ ہے کہ مانگ کو نسبت ہے یا مانگ تعلق رکھتی ہے، مربوط یعنی تعلق رکھتی ہے، ربط رکھتی ہے، نسبت رکھتی ہے۔ مانگ جو ہے قیمت سے تعلق رکھتی ہے، قیمت سے نسبت رکھتی ہے۔ مانگ جو ہے مدت سے نسبت رکھتی ہے، ایک مخصوص وقت سے تعلق رکھتی ہے۔ مانگ جو ہے مخصوص قیمت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی مانگ کی نسبت وقت، قیمت اور مقدار سے ہے۔ اس لیے معاشیات میں مانگ کے تعلق سے کوئی بھی جملہ جو ہے جب ادا کیا جاتا ہے تو اس میں وقت کا ہونا ضروری ہے، اس میں شے کی قیمت کا ہونا ضروری ہے، اس میں اس کی مقدار کا ہونا ضروری ہے۔ تو کوئی بھی جملہ علم معاشیات میں کوئی بھی جملہ مانگ کے تعلق سے اس وقت بامعنی بنتا ہے، یعنی اس وقت میننگ فل بنتا ہے جب اس کے اندر وقت کا اظہار کیا جائے، مقدار کا اظہار کیا جائے، قیمت کا اظہار کیا جائے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسے ایک ایگزامپل کے ذریعے میں اس کو واضح کرتا ہوں کہ ایک خاندان روزانہ 10 لیٹر دودھ کی مانگ کرتا ہے۔ ایک خاندان روزانہ 10 لیٹر دودھ کی مانگ کرتا ہے۔ ایک خاندان
روزانہ، روزانہ یہ وقت ہے. 10 لیٹر 10 لیٹر دودھ کی مانگ کرتا ہے. 10 لیٹر دودھ یہ مقدار ہے، لیکن اس جملے کے اندر، اس سینٹنس کے اندر قیمت کا اظہار نہیں کیا گیا، اس لیے معاشیات کی نظر میں یہ جملہ جو ہے بے معنی ہے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس طرح سے سمجھتے ہیں، بول چال میں اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن معاشیات کی نظر میں یہ جملہ بے معنی ہے. یہ جملہ بامعنی اس وقت بنتا ہے، یہ جملہ جو ہے معاشیات کی نظر میں میننگ لیس ہے، کیونکہ اس میں وقت کا اظہار کیا گیا ہے، مقدار کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن اس میں قیمت کا اظہار نہیں کیا گیا. اس بنیاد پر یہ جملہ جو ہے، یہ سینٹنس جو ہے معاشیات کی نظر میں بے معنی ہے، میننگ لیس ہے. لیکن معاشیات کی نظر میں یہ جملہ میننگ فل کب بنے گا؟ جب اس کے اندر تینوں کا اظہار کیا جائے گا، قیمت کا، وقت کا، مقدار کا اظہار کیا جائے گا، تو معاشیات کی نظر میں یہ جملہ جو ہے بامعنی ہو جائے گا، میننگ فل ہو جائے گا. تو اس جملے کو علم معاشیات میں اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے کہ ایک خاندان روزانہ 10 روپے فی لیٹر کے حساب سے 10 لیٹر دودھ کی مانگ کرتا ہے. تو یہ جملہ اس میں روزانہ وقت ہو گیا، 10 لیٹر فی 10 روپے فی لیٹر کے حساب سے، یعنی یہ قیمت ہو گئی، اور 10 لیٹر دودھ کی مانگ کرتا ہے، یہ مقدار ہو گئی. تو معاشیات کی نظر میں یہ جملہ جو ہے مانگ کے تعلق سے بامعنی ہے. تو کیونکہ مانگ ایک نسبتی اصطلاح ہے، ایک مربوط اصطلاح ہے، ربط رکھنے والی اصطلاح ہے، جس کا تعلق قیمت سے ہے، جس کا تعلق وقت سے ہے، جس کا تعلق مقدار سے ہے. دوسری اہم بات یہاں پر، جیسا کہ مانگ کا تعلق، مانگ کے اظہار کے لیے وقت، قیمت اور مقدار جو ہے یہ ضروری ہیں. عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہم روزمرہ کی زندگی میں مختلف اشیاء و خدمات کی مانگ کرتے ہیں، تو مانگ کی مختلف قسمیں بھی ہیں. جیسے ہم راست مانگ ہے، بالراست مانگ ہے، مشترکہ مانگ ہے، مرکب مانگ ہے، مسابقتی مانگ ہے. یہ مانگ کی 5 اہم قسمیں ہیں. راست مانگ جس کو ہم ڈائریکٹ ڈیمانڈ کہتے ہیں، بالراست مانگ جس کو ہم ماخوذ مانگ بھی کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اس کو ہم بالراست مانگ انڈائریکٹ ڈیمانڈ کہتے ہیں، مشترکہ مانگ جوائنٹ ڈیمانڈ، مرکب مانگ کمپوزٹ ڈیمانڈ، اور مسابقتی مانگ کمپٹیٹیو ڈیمانڈ جس کو ہم کہتے ہیں. تو مانگ کی 5 قسمیں ہیں: راست مانگ، بالراست مانگ، مشترکہ مانگ، مرکب مانگ، مسابقتی مانگ. تو اب دیکھیں گے ہم کہ مانگ کی 5 قسمیں. پہلی، راست مانگ. جب اشیاء کی مانگ راست طور پر انسانی حاجات، ضروریات، خواہشات کی تشفی کے لیے کی جاتی ہے تو اسے راست یا روایتی مانگ کہتے ہیں. عزیز، مثال کے طور پر غذا کی مانگ. ایک صارف جو ہے غذا کی مانگ کرتا ہے، غذا کی مانگ کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر پیزے کی مانگ کرتا ہے، تو پیزا، وہ دکان پر جائے گا، پیزے کی مانگ کرے گا. وہ پیزا جن ساز و سامان سے یا جن چیزوں سے پیزا بنایا جاتا ہے ان چیزوں کی مانگ نہیں کرے گا، بلکہ وہ تیار شدہ اشیاء خدمات کی مانگ کرے گا، پیزے کی مانگ کرے گا. تو یہ راست مانگ ہے. تو جب اشیاء کی مانگ راست طور پر انسانی حاجات کی تشفی کے لیے کی جاتی ہے، انسانی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اسے راست یا روایتی مانگ کہتے ہیں. جیسے ایک صارف کار کی مانگ کرتا ہے، تو کار کی مانگ کرتا ہے تو کار جن چیزوں سے بنی ہوئی ہے ان چیزوں کی مانگ نہیں کرے گا، بلکہ وہ تیار کار کی مانگ کرے گا. تو اس طرح سے ایک صارف جو ہے کپڑے کی مانگ کرتا ہے. جیسے ریڈی میڈ کی دکان پر ہم جاتے ہیں تو کپڑے کی مانگ کرتے ہیں، ہم سوئی، دھاگا اور ان تمام چیزوں کی مانگ نہیں کرتے، بلکہ تیار شدہ پینٹ کی مانگ کرتے ہیں. یعنی تیار شدہ پینٹ کی مانگ کرتے ہیں، تیار شدہ ڈریسز کی مانگ کرتے ہیں. تو عزیز طلباء و طالبات، جب اشیاء اور خدمات کی مانگ راست طور پر انسانی حاجات کی تشفی کے لیے کی جاتی ہے تو اسے
उसे रास्त या रिवायती मांग कहते हैं। मिसाल के तौर पर ग़िज़ा की मांग है, कपड़े की मांग है, कार की मांग है और मोटरसाइकिल की मांग है, मुख्तलिफ़ चीज़, फ्लैट की मांग है। जैसे हम फ्लैट की मांग करते हैं तो हम जब बिल्डर से फ्लैट की मांग करते हैं तो तैयारशुदा फ्लैट की मांग करते हैं। हम फ्लैट में बनाने के लिए लगने वाले साजो सामान की मांग नहीं करते, हम रेती की मांग नहीं करते, हम ईंट की मांग नहीं करते, हम सीमेंट की मांग नहीं करते, तो हम डायरेक्ट फ्लैट की मांग करते हैं। तो ये हमारी रास्त मांग है। तो जब इसको इसी तरह से बयान किया जा सकता है अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब अशिया की मांग रास्त तौर पर इंसानी हाजात की तशफ़ी के लिए की जाती है तो उसे रास्त या रिवायती मांग कहते हैं। मिसाल के तौर पर ग़िज़ा की मांग, कपड़े की मांग, गाड़ी की मांग, मोटर की मांग, तो ये तमाम मांगे जो है रास्त मांग हैं। तो ये मांग की एक अहम किस्म है रास्त मांग, जिसको हम डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में अज़ीज़ तलबा व तालिबात इसको इस तरह से बयान किया जा सकता है कि सारिफ़ीन की मांग को रास्त मांग कहते हैं। सारिफ़ अशिया को इस्तेमाल करने वाला सारिफ़ होता है, और सारिफ़ जो अशिया को इस्तेमाल करता है वो जिन चीज़ों की मांग करता है वो रास्त मांग होती है। जैसे मिसाल के तौर पर रास्त मांग होती है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पर जाओगे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तो आप कोल्ड ड्रिंक्स की मांग करोगे। कोल्ड ड्रिंक्स में लगने वाले या कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने के लिए जो साज़ो सामान की ज़रूरत होती है उन चीज़ों की मांग नहीं करोगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सारिफ़ीन की मांग को रास्त मांग कहते हैं। ये इसकी आसान डेफिनेशन है। सारिफ़ीन की मांग को रास्त मांग कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनडायरेक्ट डिमांड, जिसको हम बिलरास्त मांग कहते हैं। बिलरास्त मांग को हम माखूज़ मांग कहते हैं। बिलरास्त मांग यानी इनडायरेक्ट डिमांड, हम इनडायरेक्टली मुख्तलिफ़ अशिया खिदमात की मांग करते हैं। या माखूज़ मांग इसको इसलिए कहा जाता है कि सारिफ़ीन की मांगों से अख़ज़ किया जाता है, इस मांग को अख़ज़ किया जाता है, इसलिए इसको माखूज़ मांग कहते हैं। तो बिलरास्त मांग को माखूज़ मांग कहते हैं। जब अशिया की मांग बिलवास्ता की जाए, मिसाल के तौर पर हाजिरीन का अशिया की पैदावार करना, ये एक किसान जो है अशिया खिदमात की पैदावार करता है। किसके लिए पैदावार करता है? सारिफ़ीन के लिए पैदावार करता है। सारिफ़ीन की गेहूं की मांग को पूरा करने के लिए वो अपने फार्म पर या अपनी खेती पर वो क्या करता है? गेहूं की काश्त करता है। गेहूं की काश्त करने के लिए वो क्या करता है? खाद की मांग करता है, लेबर की मांग करता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों ज़मीन की मांग करता है, पानी की मांग करता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की मांग करता है। वो किसकी मांग को पूरा करने के लिए? वो सारिफ़ीन की गेहूं की मांग को पूरा करने के लिए किसान जो इन तमाम चीज़ों की मांग करता है। तो ये जो है बिलरास्त मांग को माखूज़ मांग भी कहते हैं। जब अशिया की मांग बिलवास्ता तौर पर की जाए तो उसे बिलरास्त मांग कहते हैं। मिसाल के तौर पर हाजिरीन की अशिया की पैदावार करना यानी पैदावारी अवामिल की मांग करना, जैसे पैदावारी अवामिल जो है मज़दूर है, सरमाया है, ज़मीन है वगैरह की मांग जो है बिलरास्त मांग कहलाती है। तमाम पैदावारी अवामिल की मांग जो है बिलरास्त मांग कहलाती है। बिलरास्त मांग कहलाती है, माखूज़ मांग कहलाती है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसे एक सारिफ़ जो है फ्लैट की मांग करता है, सारिफ़ की फ्लैट की मांग को पूरा करने के लिए बिल्डर क्या करता है? रेती की मांग करता है, लेबर की मांग करता है, ज़मीन की मांग करता है, स्टील की मांग करता है, सीमेंट की मांग करता है, इलेक्ट्रीशियन की मांग करता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की मांग करता है। वो किसकी मांग को पूरा करने के लिए? सारिफ़ की मांग को पूरा करने के लिए। तो ये जो है ये मांग जो है बिलरास्त मांग है। तमाम पैदावारी अवामिल की मांग बिलरास्त मांग कहलाती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस किस्म को अगर समझने और वाज़े तौर पर इसको इस मिसाल के ज़रिए वाज़े किया जा सकता है कि मिसाल के तौर पर आप कोल्ड ड्रिंक्स का कारोबार करते हो। जब सारिफ़ आपके पास आएगा, जब कस्टमर आपके पास आता है तो वो कोल्ड ड्रिंक्स की मांग करता है। आप कोल्ड ड्रिंक्स का कारोबार करते हो और कस्टमर जब आता है तो कोल्ड ड्रिंक्स की मांग करता है, ठंडे मशरूबात की मांग करता है। लेकिन सारिफ़ की उस मांग को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं? यानी वो ठंडी तलब करता है, जिसकी उस मांग को पूरा करने के लिए आप रेफ्रिजरेटर की मांग करते हो, आप फ्रीज़र की मांग करते हो, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की मांग करते हो, आइस की मांग करते हो, ताकि सारिफ़ को ठंडी
دی جا سکے وہ شے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ آئس کریم کا کاروبار کرتے ہو، صارف کی مانگ آئس کریم یا ٹھنڈے مشروبات صارف کی مانگ ہوتی ہے، صارف کی ان مانگ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، یعنی جس طرح کے صارف مانگ کرتا ہے اسے اس طرح کی اشیاء خدمات فراہم کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو، مختلف چیزوں کی مانگ کرتے ہو۔ تو یہ جو ہے ماخوذ مانگ ہے، یہ بالراست مانگ ہے، انڈائریکٹ ڈیمانڈ ہے۔ تو جتنے بھی پیداواری عوامل ہیں ان تمام کے تمام پیداواری عوامل کی مانگ جو ہوتی ہے ماخوذ مانگ ہوتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں گے مشترکہ مانگ، جس کو ہم جوائنٹ ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جب کسی ایک مقصد یا ایک ضرورت کے لیے دو یا دو سے زائد اشیاء کی مانگ کی جائے تو اسے مشترکہ مانگ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو سیر کرنے جانا ہے، آپ کو کسی ہل اسٹیشن پر جانا ہے، اب اس ہل اسٹیشن پر آپ آنکھ بند کیا اور ہل اسٹیشن پر پہنچ گئے، ایسا تو نہیں ہوگا عزیز طلباء و طالبات، کیونکہ اس کے لیے وسائل کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس کار کا ہونا ضروری ہے، کار میں پیٹرول کا ہونا ضروری ہے یا ڈیزل کا ہونا ضروری ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ کیا کرو گے، آپ سیر پر جانا یہ آپ کا ایک مقصد ہے، یہ آپ کی ایک ضرورت ہے، یہ آپ کی ایک خواہش ہے، لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے عزیز طلباء و طالبات آپ کیا کریں گے، کار کی مانگ کریں گے، پیٹرول کی مانگ کریں گے، پیٹرول یا ڈیزل کی مانگ کریں گے۔ تو بیک وقت ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ دو یا دو سے زائد چیزوں کی جب مانگ کرتے ہو تو اسے مشترکہ مانگ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر چائے کی مانگ، آپ چائے کی مانگ کرتے ہو تو چائے بنانے کے لیے چائے پتی کی ضرورت ہوتی ہے، چائے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، شکر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہیٹنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چائے پینا آپ کا مقصد ہے، لیکن چائے پینا آپ کی ضرورت ہے، خواہش ہے، لیکن چائے کے لیے آپ جاؤ گے، چائے پتی بھی ہونا ضروری ہے، پانی بھی ہونا ضروری ہے، شکر بھی ہونا ضروری ہے، دودھ بھی ہونا ضروری ہے۔ تو بیک وقت ہم ایک مقصد کو، چائے پینا ہمارا مقصد ہے، لیکن اس ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم مختلف چیزوں کی مانگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مشترکہ مانگ کہلاتا ہے، جوائنٹ ڈیمانڈ کہلاتا ہے۔ تمام تکمیلی اشیاء کی مانگ جو ہے مشترکہ مانگ کہلاتی ہے۔ تکمیلی اشیاء یعنی ایسی اشیاء جو ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے، وہ اشیاء جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو، جس کے بنا مقصد کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ جیسے موبائل ہے، موبائل کے اندر اگر آپ رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے تو موبائل کے اندر سم کارڈ کا بھی ہونا ضروری ہے، موبائل کے اندر بیٹری کا بھی ہونا ضروری ہے، موبائل کے اندر نیٹ ورک کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کا مقصد ایک ہے، رابطہ قائم کرنا، لیکن اس کے لیے ان تمام چیزوں کی مانگ آپ کرتے ہو۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اسے تکمیلی اشیاء کہا جاتا ہے۔ جیسے موبائل کے لیے سم کارڈ ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے، تبھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہو، ورنہ آپ کسی سے رابطہ نہیں، بنا سم کارڈ کے آپ کسی سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، تکمیلی اشیاء سے مراد معاون اشیاء، ایسی اشیاء و خدمات جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتی ہیں، تو ایسی اشیاء کی مانگ جو ہے، تکمیلی اشیاء کی مانگ جو ہے مشترکہ مانگ ہوتی ہے۔ جیسے سگریٹ، اسموکنگ کے لیے، اسموکنگ ایک مقصد ہے، لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سگریٹ کا بھی ہونا ضروری ہے، لائٹر کا بھی ہونا ضروری ہے، ماچس کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے آپ ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے دو چیزوں کی مانگ کرتے ہو۔ تو ایسی بہت ساری ہمارے ارد گرد ایسی بہت ساری اگزامپلس موجود ہیں جو مشترکہ مانگ کہلاتی ہے۔ تو سمپلی اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، جب کسی ایک مقصد یا ضرورت کے لیے دو یا دو سے زائد اشیاء کی مانگ کی جائے تو اسے مشترکہ مانگ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر چائے بنانے کے لیے چائے پتی کی مانگ، پانی کی مانگ، دودھ کی مانگ اور شکر کی مانگ ایک ساتھ مانگ کی جاتی ہے، تو یہ مشترکہ مانگ کہلاتی ہے۔ تکمیلی اشیاء یعنی معاون اشیاء، وہ اشیاء و خدمات جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جیسے کار کے لیے پیٹرول یا ڈیزل ضروری ہے، بائک کے لیے پیٹرول اور ڈیزل ضروری ہے۔ پیٹرول کے بغیر کار جو ہے آپ کو اپنی منزل تک نہیں پہنچا سکتی، یا صرف پیٹرول آپ کو اپنی منزل تک نہیں پہنچا سکتا، کار کے بغیر آپ
पेट्रोल के ज़रिए अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कार और पेट्रोल एक मुआविन अशिया एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। इसी तरह से मोबाइल और सिम कार्ड एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। इस तरह से सिगारेट एंड लाइटर एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। तो कहने का मतलब ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद है जिन्हें हम मुश्तरका मांग कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुश्तरका मांग। अब नेक्स्ट जो है हमारा मुरक्कब मांग, जिसको हम कंपोजिट डिमांड कहते हैं। जब किसी शय की मांग एक वक्त में मुख्तलिफ ज़रूरतों के लिए की जाए तो उसे मुरक्कब मांग कहते हैं। मिसाल के तौर पर बिजली की मांग, बिजली से हम बिजली का इस्तेमाल हम फ़ैन में बिजली का इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटर में बिजली का इस्तेमाल होता है। यानी एक शय एक है लेकिन उसके इस्तेमाल बहुत है, कसीरुल इस्तेमाल अशिया जिसको कहा जाता है। तो बिजली उस ऐसी अशिया की मांग को मुरक्कब मांग कहते हैं। जैसे मैदा है, मैदे से टॉफ़ियाँ भी बनाई जाती है, नान खटाई भी बनाई जाती है, मैदे से मुख्तलिफ़ मिठाइयाँ भी बनाई जाती है, मैदे का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ मिठाइयाँ बनाई जाती है। इसी तरह से शक्कर है, शक्कर का इस्तेमाल हम ठंडे मशरूबात में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मिठाइयों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो शक्कर एक शय है लेकिन उसका इस्तेमाल हम मुख्तलिफ़ ज़रूरतों के लिए करते हैं। तो शक्कर की मांग भी मुरक्कब मांग कहलाएगी। बिजली की मांग, बिजली से रेफ्रिजरेटर भी चलाया जाता है, टेलीविज़न भी चलाया जाता है, वॉशिंग मशीन भी चलाई जाती है, कूलर भी चलाया जाता है, एयर कंडीशन AC भी चलाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है बिजली एक शय है, उसकी मांग जो हम मुख्तलिफ ज़रूरतों के लिए करते हैं। तो ऐसी शय की मांग को मुरक्कब मांग कहते हैं। मिसाल के तौर पर बिजली है, मिसाल के तौर पर शक्कर है और मिसाल के तौर पर मैदा है। तो इसका इस्तेमाल हम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए करते हैं। तो इसे कंपोजिट डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मुसाबिकती मांग अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कम्पिटिटिव जिसको हम कम्पिटिटिव डिमांड कहते हैं। जब अशिया की मांग उसके मुतबादिल से मुसाबिकत हो, अशिया की मांग की उसके मुतबादिल से मुसाबिकत हो तो उसे मुसाबिकती मांग कहते हैं, जिसको हम मुतबादिल अशिया भी कहते हैं। मुतबादिल अशिया के दरमियान जो है मुसाबिकत होती है। जैसे चाय की कीमत में इजाफे से कॉफ़ी की मांग बढ़ जाती है, लेकिन जब चाय की कीमत कम होती है तो कॉफ़ी की मांग जो है कम हो जाती है, चाय की मांग बढ़ जाती है। इसी तरह से जैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफे से पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की मांग कम हो जाती है, लेकिन पेट्रोल की कीमत कम होने से पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की मांग कम हो जाती है और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की मांग जो है ज़्यादा हो जाती है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तो ऐसी बहुत सारी मुतबादिल अशिया से मुराद वो अशिया जो एक दूसरे के मुतबादिल हों, एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होते हों, ऐसी अशिया को मुतबादिल अशिया कहते हैं। तो मुतबादिल अशिया की मांग के दरमियान मुसाबिकत होती है। जैसे चाय और कॉफ़ी है, चाय और कॉफ़ी है तो चाय और कॉफ़ी के दरमियान की मांगों में मुसाबिकत होती है। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे कोलगेट और पेप्सोडेंट है। टूथपेस्ट की एग्जांपल लेते हैं हम, कोलगेट और पेप्सोडेंट है। जब कोलगेट महंगा होगा तो लोग पेप्सोडेंट से ब्रश करेंगे और जब कोलगेट सस्ता हो जाएगा तो लोग कोलगेट की मांग करेंगे। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर, जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे 7 अप है और स्प्राइट है। स्प्राइट की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग 7 अप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 7 अप का मुतबादिल स्प्राइट है। इसी तरह से पेप्सी और थम्स अप है। पेप्सी और थम्स अप एक दूसरे के मुतबादिल हैं। जब पेप्सी की कीमत में इजाफा होगा तो लोग थम्स अप पिएंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब अशिया की मांग उसके मुतबादिल से मुसाबिकत हो, मांग की उसके मुतबादिल से मुसाबिकत हो तो उसे मुसाबिकती मांग कहते हैं। मिसाल के तौर पर चाय कॉफ़ी, 7 अप, स्प्राइट, पेप्सी, थम्स अप, कोलगेट और पेप्सोडेंट। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह से इनके दरमियान मुसाबिकत होती है। ऐसी अशिया खिदमात की मांग को मुसाबिकती मांग कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस तरह से हम इसको बयान कर सकते हैं।